بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگ کی اپنی مہوش فاطمہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، اور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو دوستو، ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیہ مبارک پر بات کی تھی، جسے صحابہ کرام نے بیان فرمایا۔ تو آج ہم لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کی نظافت و پاکیزگی پر بات کریں گے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اتنا لطیف و نفیس بنایا تھا کہ گرد و غبار کی وہاں گنجائش ہی نہ تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بڑے نظافت پسند تھے، اور اپنے غلاموں کو بھی اپنے جسم و لباس کو صاف رکھنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ ایک ارشاد گرامی ہے، فرمایا بنیت دین علی النظافت، دین اسلام کی بنیاد نظافت پر ہے۔ حضرت انس خادم خاص بارگاہ نبوت فرماتے ہیں، میں نے کبھی کوئی عنبر یا کوئی اور ایسی چیز نہیں سونگھی جس کی مہک شاہ خوبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ اپنے محبوب کی اس روح پرور ادا کو یوں بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح خدہ قال فوجدت لیدی بردا وریحا کانما اخرجہا من جونتی اطہر۔ یعنی ایک روز سرور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک میرے رخسار پر پھیرا تو حضور کے دستے مبارک کی خنکی اور مہک میں نے محسوس کی، تو یوں معلوم ہوا کہ جیسے عطار کی صندوقچی سے یہ دست مبارک ابھی نکالا تھا۔ علامہ خفاجی لکھتے ہیں، جب کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مصافحہ کرتا تو سارا دن اس کا ہاتھ خوشبو سے مہکتا رہتا۔ سرور عالم اگر کسی بچے کے سر پر دست رحمت پھیرتے تو اس خوشبو کے باعث وہ تمام بچوں میں شناخت کیا جا سکتا تھا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں استراحت فرما ہوئے۔ نیند کی حالت میں حضور کو پسینہ آ گیا۔ حضرت انس کی والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کے قطرے جمع کرنے لگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو حضور نے ان سے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور کے پسینے کی قطروں کو میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی، اس طرح میری خوشبو تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ لوگ پہچان لیتے تھے کہ جان بہارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس گلی سے ہوا ہے۔ حضور کے جسم مبارک سے ہر وقت خوشبو اٹھتی رہتی تھی، جس کی وجہ یہ نہ تھی کہ حضور عطر استعمال کرتے تھے، بلکہ کوئی خوشبو استعمال کیے بغیر حضور کے جسم اطہر سے جو فضا چھو جاتی تھی وہ خود مہکنے لگتی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے وصال کے بعد میں نے جسد اطہر کو غسل دیا، اس میں کسی آلودگی اور نجاست کا نشان بھی نہ تھا جو عام طور پر ہر میت میں پائی جاتی ہے۔ میں نے اپنے آقا کی اس حالت میں بھی ایسی نظافت و پاکیزگی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، طبت حیا و میتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زندگی کی حالت میں بھی طیب و پاکیزہ تھے اور وصال کے بعد بھی حضور طیب و پاکیزہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی حضور کے جسم مبارک سے خوشبودار ہوا کی لپٹیں اٹھتی تھیں۔ اتنی خوشبودار ہوا آج تک میں نے کہیں نہیں پائی۔
جنگ احد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک میں جب خود کی کڑیاں چبھ گئی تو حضرت مالک بن سنان نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو نکالا، اور جب اس زخم سے خون بہنے لگا تو حضرت مالک نے اس کو چوس لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، مالک خون تو ناپاک ہوتا ہے، تو نے اسے کیوں چوسا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پسندیدگی کا اظہار کیا اور انہیں بشارت دی، لن تصیبہ النار، مالک کو کبھی کوئی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روایات اور دیگر روایات سے یہ بات واضح ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے فضلات اور خون دیگر انسانوں کی طرح ناپاک اور بدبودار نہیں ہے، بلکہ وہ طیب و طاہر ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے اور ان بشارتوں سے انہیں خورسند نہ کرتے۔ دوسرے تمام انسانوں کو اگر نیند آ جائے اور وہ باوضو ہوں تو نیند سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر کے سو جاتے تھے، یہاں تک کہ گلے سے خرخر کی آواز بھی آتی تھی، لیکن جب حضور علیہ السلام بیدار ہوتے تو نیا وضو کیے بغیر نماز ادا فرماتے۔ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی، دل و جان ان پر قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنے پیارے حبیب آقا علیہ السلام کے وسیلہ توسل سے ہمیں ہدایت کی راہ پر رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔